بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں R.Q کریشنز اور میں ہوں آپ کا ہوسٹ راؤ قیوم سعید۔ ناظرین، تحریک عدم اعتماد کے سلسلے میں ایک خبر اور بہت زیادہ شاہ سرخیوں میں ہے، وہ ہے گورنر راج۔ جی ہاں، گورنر راج کیوں لگتا ہے اور اسے لگانے کا اختیار کس کا ہے، یہ ہے آج کا ہمارا ٹاپک۔ پاکستان تحریک انصاف کے رہنما شاہ محمود قریشی نے جمعہ کے روز سندھ میں گورنر راج سے متعلق بات کرتے ہوئے کہا ہے کہ ہم تحریک عدم اعتماد کا آئینی اور قانونی طریقے سے مقابلہ کریں گے اور گورنر راج لگانے کا نہ کوئی ارادہ تھا اور نہ ہے۔ وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی نے دیگر وزراء کے ہمراہ ایک پریس کانفرنس میں کہا کہ سب کی رائے یہ ہے کہ اس کی ضرورت ہی نہیں ہے۔ ماضی کے تجربات ہمارے سامنے ہیں۔ سعید غنی صاحب اور بلاول پریشان نہ ہوں، تحریک انصاف کا ایسا کوئی ارادہ نہیں ہے۔ یاد رہے کہ جمعرات کی شام شیخ رشید نے صحافیوں سے بات کرتے ہوئے کہا تھا کہ عمران خان سے کہا ہے کہ سندھ نے جو خرید و فروخت کی ہے ہمیں سندھ میں گورنر راج نافذ کر دینا چاہیے۔ یہ جمہوریت کے خلاف ایک سازش ہے۔ تاہم انہوں نے جمعہ کو دعویٰ کیا کہ سیاسی حالات میں گزشتہ 2 روز میں تلخی پیدا ہوئی تھی، تاہم اب حالات کچھ بہتری کی طرف آ رہے ہیں۔ وزیر داخلہ نے کہا کہ آئندہ 2 ہفتے 18 مارچ سے 2 اپریل تک ملک سیاسی طور پر اہم ترین دور سے گزر رہا ہوگا، کیونکہ سیاسی گہمہ گہمی اپنے عروج پر ہوگی اور اس صورتحال کے پیش نظر رینجرز کی 2000 اور FC کی 1000 پر مشتمل نفری بلائی گئی ہے۔ انہوں نے کہا کہ ہم کہہ رہے ہیں کہ ہم سندھ ہاؤس نہیں جا رہے، ادھر صوبائی پولیس کے جتھے مت لائیں۔ وزارت داخلہ آپ کو یقین دلاتی ہے کہ سندھ ہاؤس میں کچھ کارروائی نہیں ہوگی۔ شیخ رشید نے دعویٰ کیا کہ حکومت کو یہ بہت عرصے سے معلوم تھا کہ ان کے 8-10 ارکان کیا کر رہے ہیں اور کہاں ہیں۔ آج کل سب پتہ ہوتا ہے کون کہاں ہے۔ شیخ رشید نے سندھ میں گورنر راج کے نفاذ کا بیان اس وقت دیا ہے جب جمعرات کو پاکستان کے نجی ٹی وی چینلوں پر پاکستان تحریک انصاف کے رہنما راجہ ریاض نے یہ دعویٰ کیا کہ اسلام آباد کے سندھ ہاؤس میں 2 درجن حکومتی MNAs موجود ہیں۔ واضح رہے کہ وزیر اعظم عمران خان گزشتہ چند دنوں سے اپوزیشن پر ہارس ٹریڈنگ کرنے اور اراکین اسمبلی کو پیسے دے کر وفاداریاں بدلنے کے الزامات عائد کر رہے ہیں۔ مگر یہ گورنر راج ہے کیا اور کیا حالات ہوں تو گورنر راج لگایا جا سکتا ہے؟ اس حوالے سے قانونی اور آئینی ماہرین کی رائے کیا ہے، یہ بتاتے ہیں ہم آپ کو کہ ایک صوبے میں وزیر اعلیٰ اور صوبائی اسمبلی کے اراکین عوام کے منتخب کردہ نمائندے ہوتے ہیں جو اس صوبے کے حکومتی اور انتظامی امور چلاتے ہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ صوبوں میں وفاق کا نمائندہ گورنر بھی موجود ہوتا ہے۔ عام حالات میں گورنر کا عہدہ محض علامتی ہوتا ہے، جبکہ صوبے میں حکومتی پالیسیوں پر عمل درآمد کروانا منتخب صوبائی حکومت کی ذمہ داری ہوتی ہے۔ مگر جب گورنر راج لگتا ہے تو ایک محدود مدت کے لیے تمام تر اختیارات گورنر کے پاس آ جاتے ہیں اور وزیر اعلیٰ اور ان کی اسمبلی بے اختیار ہو جاتی ہے۔ آئین پاکستان کے 10ویں باب میں 2 شقیں ایسی ہیں جن کی بنیاد پر صوبے میں ایمرجنسی یا گورنر راج لگایا جا سکتا ہے۔ ان میں آرٹیکل 232 اور 234 شامل ہیں۔ اگر صدر پاکستان سمجھتے ہیں کہ پاکستان یا اس کے کسی حصے کو جنگ یا بیرونی خطرات لاحق ہیں یا ایسی اندرونی سازشیں ہیں جو صوبائی حکومت کے بس کی بات نہیں، تو وہ ایمرجنسی اور گورنر راج نافذ کر سکتے ہیں۔ تاہم اندرونی خلفشار کے باعث لگنے والی ایمرجنسی کی صورت میں اس فیصلے کے نفاذ سے پہلے اس کی صوبائی اسمبلی سے توثیق لازم ہے۔
اس شق میں یہ بھی کہا گیا کہ اگر صدر اپنے طور پر یہ فیصلہ کر لیں تو اس صورت میں انہیں پارلیمان کے دونوں ایوانوں سے 10 روز کے اندر اپنے فیصلے کی توثیق کروانا ہوگی۔ ایسی ایمرجنسی کی صورت میں اس صوبے کے انتظامی امور اور قانون سازی کا اختیار وفاق میں پارلیمان کے پاس منتقل ہو جائے گا۔ وفاقی حکومت خود یا صوبائی گورنر کو اختیارات دے سکتی ہے کہ وہ وفاقی حکومت کے نمائندے کے طور پر وہاں تمام امور سر انجام دیں، تاہم صوبے کی ہائی کورٹ کے اختیارات وفاقی حکومت یا گورنر کو منتقل نہیں ہوتے۔ اب آرٹیکل 234 کے تحت اگر صدر کو صوبائی گورنر یہ رپورٹ پیش کر دے کہ صوبے میں ایسی صورتحال پیدا ہو گئی ہے کہ جس میں صوبائی حکومت آئین کے وضع کردہ طریقہ کار کے تحت کام نہیں کر سکتی، تو وہ یہاں گورنر راج نافذ کرتے ہوئے تمام اختیارات اپنے پاس رکھ سکتے ہیں یا صوبے میں اپنے نمائندے یعنی گورنر کے حوالے کر سکتے ہیں۔ آئین کے مطابق اس صورت میں صوبائی اسمبلی کے اختیارات پارلیمنٹ کو منتقل ہو جاتے ہیں، جبکہ ہائی کورٹ کے اختیارات نہیں لیے جا سکتے۔ گورنر راج کی مدت صرف 2 ماہ ہو سکتی ہے اور اس کی توثیق بھی پارلیمان کے مشترکہ اجلاس سے کروانا لازم ہوتی ہے، جبکہ گورنر راج میں مشترکہ اجلاس کے ذریعے ایک وقت میں صرف 2 ماہ کی توسیع ہی کی جا سکتی ہے، جبکہ اس کی کل میعاد 6 ماہ سے زیادہ نہیں ہو سکتی۔ اگر اس دوران قومی اسمبلی تحلیل بھی ہو جائے تو صوبے میں گورنر راج 3 ماہ تک نافذ رہے گا، جب تک کہ قومی اسمبلی کے انتخابات نہ ہو جائیں یا سینٹ اس ضمن میں کوئی فیصلہ نہ کر لے۔ تو یہ ہے آئینی اور قانونی شق کہ کس طریقے سے گورنر راج لگ سکتا ہے یا نہیں لگ سکتا، آئین میں اس کی اجازت ہے یا نہیں ہے، جو کہ ہم نے آپ کو ڈیٹیل میں بتائی ہے۔ امید ہے آپ کو ہماری کاوش پسند آئی ہوگی۔ تھینک یو۔ اللہ حافظ۔